السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ جی جناب، کیا حال چل ہے بیٹا؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے۔ اچھا بیٹا، جو بہت خوش ہیں آج وہ اپنا ہینڈ ریز کریں، ماشاءاللہ، دیٹس گریٹ، ماشاءاللہ بہت سارے بچے آج بہت خوش ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک بھی بڑا خوشی والا اور بہت انجوائے کرنے والا ہے انشاءاللہ، وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور ساتھ ساتھ ہم کچھ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی ڈسکس کریں گے جو ہم پہلے سے سنتے آئے ہیں، جن کا ہمیں آلریڈی بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے، کچھ چیزیں ہم نہیں بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، سارے بچے ریڈی ہیں؟ دیٹس گریٹ، چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں۔ چلیں آپ کو ایک ایسا کویسچن پوچھتا ہوں جو آپ سب کو پتہ ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، تو آپ نے اس کا آنسر دینا مجھے، ٹھیک ہے بچے؟ سب سے پہلا کویسچن کیا ہے؟ ہم سب کو کس نے بنایا، کس نے پیدا کیا؟ ماشاءاللہ سب کو پتہ ہے، ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا۔ اچھا، یہ ساری کائنات، یہ ساری زمین اور اس کے علاوہ جتنے بھی آسمان ہیں، چاند، ستارے، سورج، یہ سب کچھ کہکشائیں، یہ کس نے بنائی؟ سب کچھ ماشاءاللہ آپ سب کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی، دیٹس گریٹ۔ اچھا، اب میرا کویسچن بیٹا اگلا یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس اتنی بڑی کائنات میں اگر کوئی بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارے تو کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ شاباش، آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کائنات جس کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس کی کائنات میں اس کی مرضی کے خلاف زندگی گزار کے کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، دیٹس گریٹ۔ اچھا، آپ میں سے کون کون کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ اپنا ہینڈ ریز کریں، ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ اچھا، تو یہ سارے بچے جو ہیں، اچھے بچے جو مجھے نظر آ رہے ہیں، سارے بچے ماشاءاللہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ویری گڈ۔ اچھا بیٹا، اگلی بات یہ ہے کہ جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں تو کیا پھر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ زبردست، آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم الحمدللہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ تو کہاں کامیاب ہوں گے؟ دنیا میں یا آخرت میں؟ ویری گڈ، دنیا اور آخرت دونوں میں ہم کامیاب ہوں گے الحمدللہ۔ ہمارے سارے جو پارٹیسپینٹس ہیں یہ گریٹ ہیں ماشاءاللہ، بڑے سمجھدار ہیں، دیٹس گریٹ۔ اچھا بیٹا، آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ آگے چل رہا ہے، جو کہ بڑا ہی اہم ہے، وہ ہے رزق۔ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ ہماری کامیابی کے ساتھ رزق کا تعلق کیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ رزق ہے کیا۔ اچھا، آپ ذرا غور فرمائیے، ہم عام طور پہ رزق کیا سمجھتے ہیں؟ ذرا ذہن میں ایک پکچر لے کر آئیے اپنے ذہن میں۔ ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ رزق کا مطلب ہوتا ہے کھانے پینے والی چیزیں یا مال و دولت کو ہم عمومی طور پہ رزق سمجھتے ہیں، ایسے ہی نا بیٹا؟ ماشاءاللہ۔ تو آج میں آپ کو اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بات تو بیٹا یہ ہے کہ رزق جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، واٹ ایور دا بلیسنگ از، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت سے نوازا ہوا ہے، جو بھی خوشیاں دی ہوئی ہیں، جو بھی سمجھ لے کہ مال و دولت ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، رشتے ہیں، رہنے کے لیے اچھا گھر ہے، پہننے کے لیے اچھے ڈریسز ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں، اچھی شکل و صورت ہے، بال ہیں، دیکھنے کی صلاحیت ہے، بولنے کی صلاحیت ہے، ماشاءاللہ، یہ ساری کی ساری چیزیں جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری کس کیٹیگری میں آتی ہیں؟ شاباش، رزق کی کیٹیگری میں۔ تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ رزق جو ہے اس کا مطلب ہے ہر اللہ تعالیٰ کی نعمت وہ رزق ہے، جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر انعام فرمائی ہے، جو بھی نعمت وہ کیا ہے؟ وہ رزق ہے۔ اچھا جی، اب میں آپ کو آج ایک ایسا زبردست قسم کا فارمولا نہ بتاؤں کہ جس سے آپ کو یہ پتا چلے کہ رزق جو ہے وہ بڑھتا کس طرح سے ہے، کیونکہ دیکھیں بیٹا، ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا، آپ نے بھی بتایا جی بالکل ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے، ہر کسی کو کامیاب ہونا چاہیے نا، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونا چاہیے۔ اچھا، اب پوائنٹ یہ ہے کہ رزق جو ہے اس میں یہ امپروو کیسے کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ انشاءاللہ ہم اس چیز کو ٹچ کریں گے، اور ہماری کامیابی جو ہے وہ بھی رزق ہے کہ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ وہ بھی رزق ہے۔ اچھا، میں آپ سے ایک بار پھر سے ذرا میں دیکھتا ہوں کہ آپ میں سے کس کس کو ماشاءاللہ پتہ چل گیا ہے۔ اچھا مجھے بتائیں بیٹا، ہماری صحت یہ رزق ہے یا نہیں ہے؟ ماشاءاللہ سب کو پتہ ہے کہ ہماری صحت بھی رزق ہے۔ ہمارے والدین، ان کے ساتھ ہمارا اچھا رشتہ، وہ ہمارا اتنا خیال رکھتے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اچھا، یہ رزق ہے کہ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ رزق ہے، دیٹس گریٹ۔ اچھا، ہم جو جوتا پہنتے ہیں،
ہم عام طور پہ جوتا، اگر آپ جوتا نہ پہنے اور ننگے پاؤں باہر جائیں تو پاؤں میں کوئی بھی چیز لگ سکتی ہے نا، کوئی پتھر کوئی ایسی چیز لگ سکتی ہے. تو اس کا مطلب ہے جو جوتا ہم پہنتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے کہ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ، دیٹس گریٹ. آپ کو پتا بھائی جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ رزق ہے. اچھا موسم رزق ہے. یہ جو سورج ہمیں روشنی دیتا ہے یہ بھی ایک طرح کا رزق ہے. الحمدللہ. تو بیٹا آپ سب کو پتا تو چل گیا کہ رزق کیا ہے. تو آج انشاءاللہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ہماری جو کامیابی ہے، ہم زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں، وہ بھی رزق ہے یا نہیں ہے؟ بالکل 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 ماشاءاللہ، سب کو پتا ہے کہ وہ بھی رزق ہے. شاباش، اونچی آواز میں بولا کریں بیٹا، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب میں پوچھوں آپ سے آپ فوراً جواب دیا کریں. جب میں کو ہینڈ ریز کریں تو آپ ہینڈ ریز کر کے مجھے جواب دیا کریں. تو ماشاءاللہ آپ بڑے ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے ہماری ڈسکشن میں، اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اتنے اچھے اچھے کیوٹ کیوٹ پیارے پیارے بچوں سے بات کر کے، کیونکہ آپ اتنے اچھے بچے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ آپ نے بہت اچھے انسان بننا ہے بڑے ہو کے. آپ اس وقت بھی بہت اچھے انسان ہیں الحمدللہ، مجھے پوری طرح سے پتا ہے آپ کے بارے میں. اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے چلے جائیں گے آپ مزید اچھے انسان ہوتے چلے جائیں گے، والدین کی مزید خدمت کرنے والے، لوگوں کے مزید کام آنے والے، دین پر پوری طرح سے مزید عمل کرنے والے. بیٹا آپ کریں گے نا انشاءاللہ؟ کہتے ہیں انشاءاللہ سر. ویری گڈ، زبردست. تو انشاءاللہ بیٹا آپ سب بہت کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے، آتے ہیں ہم اپنے پوائنٹ کی طرف کہ رزق جو ہے وہ اسے امپروو کیسے کیا جا سکتا ہے. اچھا، ایک حدیث ہے جس کے حوالے سے اس کا ترجمہ مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ صرف اور صرف اس کی اطاعت کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے. اچھا مجھے بتائیں رزق اصل میں کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا؟ شاباش. تو جو بھی رزق یعنی کہ ہر خوشی کا ذریعہ، ہر طرح کا رزق اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ ہم پر انعام فرماتے ہیں، ہمیں دیتے ہیں. تو ہم اگر رزق چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ہمارے کیا ہیں؟ اصل ہیرو ہیں. دوبارہ سے میں پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں ہمارے سب سے بہترین اور اصل ہیرو کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شاباش. تو بیٹا ہمارے جو اصل اور بہترین جو حقیقت میں ہیرو ہے نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی کہ جو بھی ہم رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پیروی کر کے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ کر کے، جیسی زندگی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ویسی زندگی گزار کر ہم جو بھی اللہ کے پاس اسے حاصل کر سکتے ہیں. یعنی کہ رزق ہم بہت زیادہ اپنا بڑھا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے. ٹھیک ہے بیٹا؟ اچھا یہ تو ہوگی ایک طرح کی ماسٹر کی. تو میں آپ کو نیکسٹ یہ بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسے کون سا ایک خاص طریقہ بتایا ہے ایک اور جو کہ بڑا زبردست ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے لیے رزق کے کئی دروازے کھل جاتے ہیں. ایک نہیں، دو نہیں، کئی دروازے کھلتے ہیں. اور میں احادیث کی روشنی میں احادیث کا متن نہیں پڑھوں گا، عربی میں نہیں پڑھوں گا انشاءاللہ، میں ڈائریکٹلی جو ترجمہ مفہوم ہے اس پہ بات کروں گا تاکہ آپ فوری طور پہ اسے پک کریں انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ آپ رسپونڈ کر سکیں. جب آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گا یس سر ہمیں بالکل بات سمجھ میں آ گئی ہے، ویری گڈ. ٹھیک ہے بیٹا، دیٹس گریٹ. بسم اللہ کرتے ہیں جی، آگے چلتے ہیں. سب سے پہلے جو حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ و مفہوم ہے کہ جو شخص اپنے رزق میں کشادگی اور عمر میں اضافہ پسند کرے. پہلے مجھے بتائیں کہ رزق میں کشادگی سے کیا مراد ہے؟ رزق بڑھ جائے. ہم سارے چاہتے ہیں نا ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں بڑھتی چلی جائیں، ہم جناب خوشیاں بڑھتی چلی جائیں، ہماری عزت رسپیکٹ بھی بڑھتی چلی جائے، ہمارے تعلقات بھی اچھے ہوتے چلے جائیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ باقی جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں الحمدللہ، تاکہ ہم خود بھی انجوائے کر سکیں انہیں اور دوسروں کو بھی وہی نعمتیں بانٹ سکیں. ٹھیک ہے بیٹا؟ تو پھر سے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، رزق کی کشادگی کا مطلب کیا ہے؟ رزق کا بڑھ جانا، ماشاءاللہ رزق میں وسعت آ جانا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں ہم پر. ٹھیک ہے بیٹا؟ اچھا دوسرا بینیفٹ کیا بتایا؟ پہلا کہ یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ رزق میں کشادگی ہو جائے. آپ سب چاہتے ہیں نا، میں تو بھائی چاہتا ہوں کہ رزق میں اضافہ ہو جائے، میرے رزق میں کشادگی آ جائے. ہم سب چاہتے ہیں الحمدللہ. ہینڈ ریز کر کے بتائیں. شاباش، ویری گڈ. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں کشادگی آ جائے. دوسرا بتایا اور عمر میں اضافہ ہو جائے.
آپ سب پسند کرتے ہیں؟ میں تو پسند کرتا ہوں کہ میری صحت والی ایمان والی اللہ تعالیٰ مجھے لمبی عمر عطا فرمائے۔ آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے؟ یس، ہم سب پسند کرتے ہیں۔ تو ہمارے جو ریئل ہیرو ہیں یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے کیا بتایا پھر کیا کریں؟ جو بھی بندہ رزق میں کشادگی اور عمر میں اضافہ پسند کرے وہ صلہ رحمی کرے۔ اچھا، صلہ رحمی کیا ہوتا ہے بیٹا؟ صلہ رحمی ہوتا ہے رشتوں کو نبھانا۔ کون سے رشتے؟ بالخصوص یہ جو رشتے ہیں نا ہمارے خونی رشتے ہوتے ہیں، بلڈ ریلیٹیوز ہیں جو ہمارے، یعنی کہ سب سے پہلے کون سے ہیں ہمارے؟ بتائیں مجھے، میں دیکھتا ہوں کون بتاتا ہے۔ ماشاءاللہ، ہمارے سب سے پہلا رشتہ کس کے ساتھ بنتا ہے جب ہم دنیا میں آتے ہیں؟ والدین کے ساتھ۔ دیکھیں نا ماشاءاللہ، آپ سب کو پتہ ہے والدین کے ساتھ ہمارا سب سے پہلا رشتہ، پھر بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے، چچا تایا ہیں، خالہ ہیں، پھپھوئیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے جو ہمارے بلڈ ریلیٹیوز ہیں نا ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رشتے نبھانا، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ صلہ رحمی۔ یعنی کہ کوئی بندہ اگر ہم سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے ہم سے منہ موڑتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے منہ نہیں موڑنا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان کے ساتھ صلح کرنی ہے، ٹھیک ہے بیٹا، ہم نے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بیہیو کرنا ہے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی آپس میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کا خدا نخواستہ ماحول بن جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہم نے آگے بڑھ کر صلح کرنی ہے۔ یہ کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ صلہ رحمی میں آتا ہے۔ اچھا، آپ میں سے کون کون چاہتا ہے رزق میں کشادگی اور عمر میں اضافہ ہو جائے؟ سب چاہتے ہیں نا ماشاءاللہ، تو بیٹا صلہ رحمی کرنی ہے۔ کون کون صلہ رحمی کرے گا آئندہ سے؟ آپ بھی کریں گے، میں تو کروں گا انشاءاللہ۔ آپ سب نے بھی ماشاءاللہ ہینڈ ریز کی ہیں، آپ سب صلہ رحمی کریں گے، ویری نائس۔ اچھا، ایک اور میں آپ کے سامنے دوسری ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کا میں ترجمہ مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ ہمارے جو ریئل ہیرو ہیں، اصل ہیرو ہیں، انہوں نے کیا فرمایا؟ اپنے قرابت داروں کے متعلق معلومات حاصل کرو۔ اچھا، قرابت دار کسے کہتے ہیں؟ رشتہ دار جو ہمارے بلڈ ریلیٹیوز ہیں بالخصوص۔ فرمایا ان کے بارے میں معلومات حاصل کرو، انفارمیشن حاصل کریں، انہیں رابطہ کر کے ان سے رابطے میں رہیں۔ اچھا، اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا تاکہ صلہ رحمی کر سکو، یعنی کہ صلہ رحمی کرنی ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے جو رشتہ دار ہیں میں ان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ رشتے نبھا سکوں، ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ اپنے رشتوں کو مینٹین کر سکوں، مینیج کر سکوں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر سکوں، تو اس کے لیے پھر طریقہ کیا میں بتایا؟ فرمایا کہ ان کے بارے میں انفارمیشن حاصل کریں، ان سے کانٹیکٹ میں رہیں۔ اگر ہم کئی ہفتوں تک یا مہینوں تک ان سے رابطہ ہی نہیں کریں گے تو کیا ہم ان کے ساتھ اچھا تعلق قائم کر سکیں گے؟ نہیں نہ کر سکیں گے۔ شاباش، بالکل مشکل ہو جائے گا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان پہ کیا گزر رہی ہے۔ وہ اگر کہ خدا نہ خواستہ کسی مشکل میں پھنس گئے ہوں، کوئی خدا نہ خواستہ ان پر پریشانی آ گئی ہو تو ہم ان کی پریشانی دور کر سکتے ہیں اگر ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ماشاءاللہ انہیں کوئی خوشی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہم ان کی خوشی کی انہیں مبارکباد دے سکتے ہیں، انہیں اچھا لگے گا۔ آپ کو اچھا لگتا ہے نا بیٹا؟ اگر آپ ایگزامینیشن میں پیپرز میں اگر آپ اچھے نمبروں سے پاس ہوں، کوئی آپ کو کہ مبارک ہو، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ بھائی مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے، آپ کو بھی ماشاءاللہ اچھا لگتا ہے۔ تو بیٹا بالکل اسی طرح سے جب ہم تعلق میں رہیں گے، کانٹیکٹ میں رہیں گے، کن کے ساتھ؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں پتہ چلتا رہے گا کہ ان کے حالات کیسے ہیں۔ فرمایا کہ اپنے قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یعنی کہ ان کے بارے میں انفارمیشن، معلومات حاصل کریں تاکہ صلہ رحمی کر سکو۔ اچھا، صلہ رحمی کے اگلے بینیفٹ سنیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بلا شبہ صلہ رحمی سے خاندان میں محبت، مال میں کثرت اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، دیکھا بیٹا، سب سے پہلے کون سا بینیفٹ یہاں پر بتایا اس حدیث مبارکہ میں؟ خاندان میں محبت پیدا ہوتی ہے، کس سے؟ صلہ رحمی کرنے سے، یعنی کہ تعلقات کو اچھے طریقے سے نبھانے سے، ٹھیک ہے، پیار محبت والے رشتے قائم کرنے سے۔ ماشاءاللہ، فرمایا خاندان میں آپ میں سے کون کون ہے جو چاہتے ہیں ان سے پیار اور محبت والا برتاؤ کیا جائے؟ آپ سب چاہتے ہیں آپ سے محبت کی جائے، پیار کی جائے؟ میں بھی چاہتا ہوں، ماشاءاللہ آپ سب بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں۔ تو ہمیں بتایا کیا؟ صلہ رحمی کریں، تو اس سے کیا ہوگا؟ خاندان میں محبت بھی بڑھے گی اور مال میں کثرت بھی آئے گی۔ ہم چاہتے ہیں نا مال و دولت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ دے، کیوں؟ ہم دوسروں کے بھی کام آ سکیں، اپنی بھی ضروریات پوری کر سکیں، دوسروں کے بھی کام آ سکیں، ہمیں دوسروں سے مانگنا نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے رزق کے ایسے دروازے ہمارے لیے کھول دیں تو ہم کیا کہیں گے؟ اس سے ہم اپنی ضروریات بھی پوری کریں گے، دوسروں کے بھی کام آئیں گے۔ اور ایک حدیث میں کیا آتا ہے جس کا مفہوم ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے،
ٹھیک ہے. تو بیٹا جب اللہ تعالیٰ ہمیں مال زیادہ عطا فرمائیں گے، تھوڑا بھی ہونا تو تھوڑے مال میں کسی نہ کسی کے کام آنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ جب ہم یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں کثرت فرمائیں گے، زیادہ مال آئے گا تو ہم زیادہ لوگوں کے کام آنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے بیٹا. تو دین کیا ہے تیسرا بینیفٹ کیا بتایا؟ عمر میں اضافہ. یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے. ٹھیک ہے جی. تیسری ایک جو حدیث ہے اس میں ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے بینیفٹس بتائے گئے ہیں. حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس سے بری موت دور کی جائے. اچھا کون کون ہے جو یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی عمر میں اضافہ ہو، ان کے رزق میں وسعت ہو، یعنی کہ رزق بھی بڑھ جائے جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، اور ان سے بری موت دور ہو جائے، یعنی کہ کوئی خطرے والی ایسی خطرناک موت جو کہ اچھی موت نہیں سمجھی جاتی بلکہ شہید والی موت ماشاءاللہ اگر اسے میسر آ جائے تو اس سے اعلیٰ موت کون سی ہو سکتی ہے بیٹا؟ کیونکہ یہاں پر تو ہم نے ہمیشہ تو رہنا ہی نہیں ہے، جو بھی دنیا میں آیا اس نے جانا ہی جانا ہے. اس لیے ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم سب اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کے لیے زندگی گزارنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں نا، تو ہم نے اسی کی طرف دوبارہ لوٹ جانا ہے. یہاں پر تو ہمیشہ نہیں رہنا ہم نے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب جانا تو ہے ہی ہے تو موت ہمیں اچھی آنی چاہیے نا، جس میں اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں، اللہ تعالیٰ کے دین پر چلتے ہوئے ہمیں موت آ جائے، تو اس سے اچھی کون سی بات ہے. تو فرمایا ہم سب یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمیں بری موت نہ آئے، ہمیں اللہ تعالیٰ بری موت سے بچا لے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں فارمولہ بتایا؟ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے. ماشاءاللہ دیکھیں تین بینیفٹس یہاں پہ بھی آ رہے ہیں، عمر میں اضافہ، رزق میں وسعت، اور اس کے بعد کیا بتایا کہ بری موت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں. تو کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. ڈرنا کیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی تو نہیں ہم سے ہو رہی. اگر خدا نہ خواستہ کوئی نافرمانی ہو رہی ہے تو اس گناہ کے کام کو چھوڑ دیں، وہ کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، وہ سارے کام چھوڑ دیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدا نخواستہ ہم سے ناراض ہو جائیں. ہم نے اس چیز سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے، دوسرا کیا کرنا ہے؟ صلہ رحمی کرنی ہے. تو بینیفٹس تین اور ہمارے سامنے آئے. چوتھی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا ترجمہ مفہوم ہے جو شخص اپنے رب تعالیٰ سے ڈر جائے اور صلہ رحمی کرے. پھر کرنے ہیں دو کام اور اس کے بینیفٹس دیکھیے گا کتنے آتے ہیں. پہلا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. اور دوسرا ہم نے صلہ رحمی کرنی ہے، یعنی کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے طریقے سے رشتے نبھانے ہیں، اچھے تعلقات قائم کرنے ہیں. فرمایا اگر آپ دو یہ کام کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پہلا فائدہ اس کی عمر میں اضافہ کیا جاتا ہے، جو بھی بندہ یہ دو کام کرتا ہے. دوسرا فائدہ اس کا مال زیادہ ہو جاتا ہے. اور تیسرا اس کے خاندان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. میں بھی چاہتا ہوں میرے خاندان والے محبت کریں، میرے مال میں اضافہ ہو جائے اور میری عمر میں اضافہ ہو جائے. میں یہ ساری چیزیں پسند کرتا ہوں. آپ بھی بیٹا سارے پسند کرتے ہیں؟ ہینڈ ریز کر کے بتائیں. ماشاءاللہ گریٹ، آپ سب یہ پسند کرتے ہیں. ویری نائس. جی جناب، پانچویں حدیث جس کی طرف ہم جا رہے ہیں اس میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ مفہوم ہے تمام نیکیوں میں سب سے زیادہ جلدی ثواب صلہ رحمی کا ملتا ہے. اچھا آپ میں سے کون یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی نیکیوں کا انہیں جلدی جلدی ثواب مل جائے؟ میں بھی پسند کرتا ہوں، مجھے دنیا میں بھی جلدی جلدی مل جائے اور آخرت میں بھی ملے ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے اصل ہیرو، انہوں نے کیا فرمایا؟ تمام نیکیوں میں سب سے زیادہ جلدی ثواب صلہ رحمی کا ملتا ہے. آگے سنیے، فرمایا کہ یہاں تک کہ جب کسی برے اور نافرمان گھرانے کے لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے مالوں میں افزائش اور تعداد میں اضافہ ہوتا ہے. پھر سنیے بیٹا دھیان سے ذرا، بڑی اہم بات آ رہی ہے. فرمایا کہ یہاں تک کہ جب کسی برے اور نافرمان گھرانے کے لوگ بھی صلہ رحمی کرتے ہیں، دیکھیں بعض اوقات ہم سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، نافرمانی ہو جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گناہ گار بھی، کوئی نافرمان بھی، جسے نافرمانی بھی اللہ تعالیٰ کی ہوئی ہو نا، اگر وہ بھی صلہ رحمی کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ ان کے مالوں میں بھی افزائش اور تعداد میں اضافہ کر دیتے ہیں. کیا مطلب؟ ان کا مال جو ہے اس میں اگر وہ کہیں بھی انویسٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس میں پروفٹ آئے گا، منافع آئے گا، نفع ملے گا انہیں، اور وہ گرو کرے گی، ان کی انویسٹمنٹس گرو کریں گی، ان کا مال بڑھے گا. اور فرمایا کسی بھی صلہ رحمی کرنے والے کنبے کے لوگ محتاج نہیں ہوتے. بیٹا بڑی زبردست بات آ رہی ہے. کسی بھی صلہ رحمی کرنے والے کنبے کے لوگ، یعنی کہ کسی بھی ایسی فیملی جس کے لوگ
صلہ رحمی کرتے ہوں، آپس میں رشتے جوڑتے ہوں، فرمایا وہ کبھی بھی محتاج نہیں ہوتے، انہیں لوگوں سے مانگنا نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ نے ان کی محتاجی کو دور کر دیتے ہیں، ان کی ضروریات سے زیادہ انہیں عطا فرماتے ہیں۔ میں تو چاہتا ہوں مجھے یہ سارے بینیفٹس ملیں، آپ میں سے کون کون چاہتا ہے؟ ماشاءاللہ، گڈ، ہم سب چاہتے ہیں۔ تو دیکھیے بیٹا کتنا زبردست عمل آ رہا ہے، صلہ رحمی کریں۔ اگر خدا نخواستہ آپس میں کوئی بات، کوئی ناراضگی بھی چل رہی ہے، اس ناراضگی کو دور کر لیں، آج ہی کال کر کے ان سے خود ہی ایکسکیوز کر لیں، چاہے ہماری غلطی نہ بھی ہو، ویسے ہی سوری کر کے ان سے کہیں جی کہ چلیں چھوڑیں جی، ختم کریں جی اس بات کو، چلیں جی میں ایکسکیوز کر لیتا ہوں، میں معافی مانگ لیتا ہوں، آپ پلیز مجھے معاف کر دیں، اور آئندہ سے ہم جو ہے پیار اور محبت سے بات کیا کریں گے۔ اور انہیں بھی بلکہ ان احادیث کا حوالہ دیجیے گا، انہیں کہہ جی کہ ہمیں تو ہمارے ٹیچر نے یہ والی چیزیں بتائی ہیں، ہمیں تو بڑا اچھا لگا، تو ہم تو چاہتے ہیں ہمارے رزق میں بھی اضافہ ہو، عمر میں بھی اضافہ ہو، اللہ تعالیٰ بری موت سے بھی بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں محبت بھی پیدا کر دے، ہم تو چاہتے ہیں یہ سارے بینیفٹس۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ہمارے اصل ہیرو ہیں، انہوں نے ہمیں یہ ساری باتیں بتائی ہیں، تو آپ جن سے آپ کی ناراضگی ہے نا، انہیں کال کر کے بتائیے آج انشاءاللہ۔ کون کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ، ویری گڈ، بہت سارے بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ، آپ بہت اچھے بچے ہیں، اسی لیے میں نے کہا تھا نا، یو آر ویری نائس، ماشاءاللہ۔ اچھا، آگے اگلی بات جو ہے نا بڑی پیاری آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے کرنا کیسے، یہ جو صلہ رحمی ہے نا اس کا طریقہ بھی بتایا، بڑا خوبصورت فرمایا کہ اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی کرو، ترجمہ مفہوم حدیث کا، فرمایا اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی کرو اگرچہ وہ صرف سلام کے ساتھ ہو۔ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ چاہے کسی کو کال کر کے پوچھیں، میں نے سوچا جی سلام کر لیں آپ سے، بس سلام کر لیں اور ان سے انفارمیشن مطلب الیکس کر لیں، ان سے گپ شپ تھوڑی سی لگا لیں، وہ اتنے میں ہی خوش ہو جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے سے ہی آپ کی صلہ رحمی ہو جاتی ہے۔ کیسی خوبصورت بات ہے بیٹا، خوش ہو کے سلام کریں، ان سے بات کریں، بڑے ریسپیکٹیبل وے میں ان سے بات کریں، پھپھو خالہ جو بھی ہمارے رشتہ دار ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، ذرا دور ہیں، ماما کے لیے کبھی کبھی گفٹ لے آیا کریں، بابا کے لیے گفٹ لے آیا کریں، ٹھیک ہے بیٹا، بہن بھائیوں کو کبھی کبھی گفٹ دے دیا کریں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ مفہوم ہے کہ جب تم گفٹ دیا کرو ایک دوسرے کو، گفٹ تحفے تحائف دیا کرو، تو آپس میں کیا ہوگا؟ محبت پیدا ہوگی، تو جب محبت پیدا ہوگی تو خود بخود صلہ رحمی پیدا ہوگی نا بیٹا، ویری نائس، ہم صلہ رحمی کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور اس کے بارے میں بلکہ آپ ذرا تصور فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ یعنی کہ ان کی بیوی جو فرماتی، جو کہ ہم سب کی اماں ہیں، وہ کیا فرماتی ہیں؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے کیا فرمایا کہ ایک بار نا ان کی ماں گھر میں آئی اور وہ مشرکہ تھی، یعنی کہ وہ مسلمان نہیں تھی، وہ تو شرک کرتی تھی، اور شرک آپ ذرا تصور فرمائیں سب سے بڑا گناہ ہے، شرک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی کئی جگہ پر آیا، جس کا ترجمہ مفہوم ہے کہ شرک کرنے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے، ٹھیک ہے۔ اب ذرا تصور فرمائیے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ آئی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، یعنی کہ اچھے طریقے سے پیش آؤں، ان کی رسپیکٹ، بڑے پیار محبت سے ان کے ساتھ ان کا خیال رکھوں، ان کے ساتھ بات چیت کروں، سارے معاملات۔ تو پھر پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا میں اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کروں جو کہ مسلمان بھی نہیں ہے؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہاں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ تو بیٹا آپ ذرا تصور فرمائیے کہ اگر ایک غیر مسلم بھی والدہ ہوں، ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنے کا حکم دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، ہمارے کزنز ہیں، والدین ہیں، ان کا کتنا زیادہ حق ہے، ہمیں ان سے صلہ رحمی پھر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے۔ اچھا مجھے بتائیں آپ میں سے کون کون بچے ہیں جو آئندہ سے صلہ رحمی کریں گے؟ ہینڈ ریز کر کے بتائیں مجھے، ماشاءاللہ، ویری نائس۔ اچھا اب میں آپ کو چند ایک چیزیں بتاتا ہوں کہ آپ کس کس طرح سے صلہ رحمی کر سکتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ یہ باتیں جو ہے ہمارے جو اصل ہیرو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے بڑی خوبصورتی سے ہمیں بتا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں انہی میں سے صرف چند ایک آپ کو حوالہ دیتا ہوں۔ ایک تو ہم کیا کریں، تحفے تحائف دینے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ کبھی اپنے بہن بھائیوں کے لیے تحفہ لے آئیں، اپنے والدین کے لیے کبھی ہم کوئی تحفہ لے آئیں، ان کے لیے کبھی کوئی کارڈ لے آئیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بہت مہنگا ہونا ضروری نہیں ہے، پھول لے آئیں، ٹھیک ہے بیٹا، کوئی اچھی اچھی ایسی چیز، کوئی ایون کہ چاکلیٹ لے آئیں اپنے والدہ کے لیے، والد صاحب کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، چھوٹی سی کوئی چیز لے آئیں، وہ بھی تحفہ ہے۔ اور تحفے سے کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں کیا ہمیں بتایا گیا؟ محبت، آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ اچھا اور کیا کریں؟ جو آپ کے ساتھ نہیں رہ رہے، مثال کے طور پہ جو دور ہیں،
انہیں ہم کیا کریں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں لیکن ہمارے بعض اوقات ملک سے کسی دوسرے ملک میں رہ رہے ہیں، ہم ان سے فون کر کے رابطہ کیا کریں، ان کا حال چال پوچھا کریں، سلام کیا کریں، ٹھیک ہے۔ ایون کہ اپنے ملک میں بھی رہ رہے ہیں تو بعض اوقات کئی ہفتے گزر جاتے ہیں، رابطہ نہیں ہو پاتا، ان سے کوشش کریں کہ ہفتے میں ایک بار لازمی کال کر کے ان کا حال چال پوچھیں، سلام کریں، پیار محبت سے بات کریں۔ اللہ تعالیٰ بڑے آپ سے خوش ہوں گے انشاءاللہ۔ جب اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کامیابیاں ہی کامیابیاں، رزق کے دروازے کھل جائیں گے، اور اتنے بینیفٹس جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کیے یہ سارے فوائد میں ملیں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ آپ میں سے کون ہے جو ان چیزوں پر عمل کریں گے آئندہ سے؟ میں بھی کروں گا انشاءاللہ، ماشاءاللہ سارے بچے کریں گے۔ ویری نائس، یو آر گریٹ، ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگا بیٹا آپ سے بات کر کے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ مجھے اجازت دیجئے، اور میں پھر اس کے بعد آپ سے پوچھوں گا، جب نیکسٹ ٹائم آئے گا میں آپ سے پوچھوں گا کس بچے نے کیا کیا تو آپ نے مجھے بتانا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ میں بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کیا کیا صلہ رحمی کے والے سے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور زندگی میں بہت کامیابیاں عطا فرمائے، دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں بے شمار کامیابیوں سے نوازے۔ بیٹا دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔